جئتم للمنافسات وجئنا للعراس من نديد ممات جئتم للمنافسات وجئنا نحصد الفوز. اللہ تعالیٰ اس پر قادر تھے کہ جیسے ہی بندہ مرتا اسی وقت رزلٹ اناؤنس کر دیا جاتا کہ جنتی ہے یا جہنمی، مگر ایسا نہیں ہوتا. جنت اور جہنم کا فیصلہ قیامت پر. گو اس کی بدعمالیوں کا کچھ عذاب جہنم قبر میں ملتا ہے، نیک عملوں کا کچھ ثواب قبر میں ملتا ہے، لیکن انجام کار اس کا فیصلہ قیامت کے دن پر. قیامت کے دن کو یوم التغابن، فیصلے کا دن، ہار جیت کا دن. اے انسان، یا تو اس دن تو زندگی کی بازی جیت جائے گا یا زندگی کی بازی ہار جائے گا. تو قیامت کے دن فیصلے کو جو مؤخر کیا، اس کی حکمت کیا تھی؟ حکمت یہی تھی کہ قیامت کے دن سب لوگ سامنے ہوں گے، حق والے اپنا حق مانگ سکیں، ظالم اور مظلوم کے درمیان فیصلہ کیا جا سکے، انصاف کیا جا سکے. صرف حقوق اللہ ہی نہیں، حقوق العباد کا بھی جب معاملہ طے ہوگا تب بندہ جنت میں جا سکے گا. اس لیے قیامت کا دن ایک اہم دن ہے. ذہن میں رکھنا کہ ہونے والی اولاد یا تو ماں باپ کے لیے ذریعہ ثواب بنتی ہے یا ماں باپ کے لیے وسیلہ عذاب بنتی ہے. اگر نیک فرما بردار بن گئی تو ذریعہ ثواب بن گئی، نیکیاں اولاد کرے گی، ماں باپ کے نام اعمال میں اس کا اجر لکھا جائے گا. الدال علی الخیر کفاعلہ. چونکہ انہوں نے تربیت اچھی کی تھی اس لیے وہ اس کے اجر کے حقدار بنے، اور اگر نافرمان بنے، بے دین بنے، ماں باپ کی غفلت ہوئی تو یہ ماں باپ کے لیے وسیلہ عذاب بنے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. چنانچہ آدمی اگر کوشش کرے تو اولاد کی تربیت اچھی کر سکتا ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جی ہم تو امیر لوگ ہیں، مال پیسہ ہے، ہم اولاد کی تربیت کیسے کریں؟ کرنے والے اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں اگرچہ ان کے پاس سونے چاندی کے خزانے موجود ہوں. مشہور واقعہ ہے کہ کابل کے ایک بادشاہ گزرے ہیں، امیر دوست محمد. ان کی بیوی نیک تھی، بیٹا جوان ہوا تو ان کو انہوں نے کسی جنگ پر بھیجا. خبر آئی کہ جی اس کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ گیا. بادشاہ بڑا غمگین ہوا. ملکہ نے پوچھا کیا ہوا، تو بادشاہ نے خبر سنائی کہ ہمارے بیٹے کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ گیا. ملکہ کہنے لگی کہ یہ خبر غلط ہے، میں اس پہ یقین نہیں کرتی. اس نے کہا نہیں، مجھے بتایا گیا ہے. ملکہ نے کہا ہرگز نہیں. اللہ کی شان کے 2-3 دن بعد اطلاع ملی کہ شہزادہ بھاگا نہیں تھا، یہ ایک جنگی چال تھی، پیچھے ہٹا اور اس نے دوسری طرف سے دوبارہ حملہ کیا اور اللہ نے شہزادے کو فتح عطا فرما دی. تو امیر دوست محمد بڑے حیران ہوئے. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم کیسے یقین سے کہتی تھیں کہ میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا؟ تو اس نے کہا کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے نیت کی تھی کہ میں اس کو باوضو دودھ پلاؤں گی. میں نے کبھی اپنے بیٹے کو بے وضو دودھ نہیں پلایا. میرے اس دودھ پلانے کی یہ برکت کہ میرا بیٹا ایسا کام کر ہی نہیں سکتا. اب دیکھو جو تربیت کرنے والے ہیں وہ محلات میں بھی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر گزرتے ہیں. اور ایک اور بات توجہ سے سنیے
کہ انسان جب تربیت کرنے پہ آتا ہے تو جنگلی جانوروں کی بھی تربیت کر دیتا ہے۔ یہاں کے رہنے والے تو گیم پارکس میں جاتے ہیں، ریزروز میں جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے لوگ شیروں کو ٹرین کر دیتے ہیں، ہاتھیوں کو کر دیتے ہیں، ہائینا کو کر دیتے ہیں۔ جنگلی جانوروں کو اگر ٹرین کیا جا سکتا ہے تو کیا انسان کو ٹرین نہیں کیا جا سکتا؟ اس کے بچے کی تربیت نہیں کی جا سکتی؟ اور یہ تربیت ایک فطری عمل ہے، یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ماں باپ کے لیے اولاد کی تربیت کرنا ایک فطری عمل ہے۔ ہر جاندار ماں باپ اولاد کی تربیت کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ شیر کے جب بچے قبض پیدا ہوتے ہیں تو شیرنی ان بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے، دوڑتی ہے، ان کو شکار کرنا سکھاتی ہے۔ اب دیکھو، ماں ہے اولاد کی تربیت کر رہی ہے۔ چڑیا کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، تو ماں ان کے لیے پانی دانہ لاتی ہے، ان کو کھلاتی پلاتی ہے، اور پھر ان کو اڑنا سکھاتی ہے، ان کو اس گھونسلے سے باہر دھکے دے دیتی ہے۔ تو اگر جانور اپنی اولاد کو ٹرین کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، تو پھر انسان اپنی اولاد کی تربیت سے کیسے دور جا سکتا ہے؟ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ جو غیر مسلم ماں باپ ہوتے ہیں ان کی تربیت میں اور مسلمان ماں باپ کی تربیت میں ایک فرق ہوتا ہے۔ غیر مسلم ماں باپ اپنی اولاد کی فقط دنیا بناتے ہیں، اور مسلمان ماں باپ اولاد کی دنیا بھی بناتے ہیں اور اولاد کی آخرت بھی بناتے ہیں۔ اسی لیے کنز العمال کی حدیث ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رب العزت اس طرح قبول فرماتے ہیں جس طرح کسی نبی کی دعا اللہ اس کی امت کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ 3 دعائیں قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ایک مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور تیسرا ماں باپ کی دعا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ام صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ تھیں، ایمان لے آئیں، ان کا نوجوان بچہ تھا، فوت ہو گیا۔ یہ اپنے بچے کے پاس آئیں اور ان کے پاس بیٹھ کے دعا کی، اللہ میں ایمان لے آئی اور میرے جوان بچے کو موت آ گئی، تیرے فیصلے اپنی جگہ سچ ہیں، حق ہیں، لیکن مجھے کافر لوگ یہ تانے دیں گے کہ تو نے بتوں کی پوجا کو چھوڑا، لات اور منات نے تیرے جوان بیٹے کو موت دے دی، اے اللہ مجھے کافروں کے اس تانے سے بچا اور میرے بیٹے کو ایک مرتبہ پھر زندگی عطا فرما۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ اور یہ تو مشہور واقعہ ہے کہ ایک بچہ جس کی بینائی نہیں تھی، ماں اس کے لیے رو کے دعا مانگتی تھی، اللہ اس کو بینا کر دے۔ ماں کا رونا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس بچے کو بینائی عطا فرمائی، اور وہ بچہ پھر ایسا بنا کہ اپنے وقت کا ایک محدث بنا، جسے آج ہم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اگر ماں کی دعا پر ایک نابینا بچہ بینا بن سکتا ہے تو ماں کی دعا پر ہمارے بچوں کے نابینا دل بینا نہیں بن سکتے۔ اس لیے دعائیں بھی کریں، کوشش بھی کریں۔ تربیت کے بارے میں چند باتیں جو آپ سے پہلی مجالس میں تفصیل کے ساتھ کی گئیں، یاد دہانی کے طور پہ آج ان کا تذکرہ پھر کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اولاد کو
حلال مال سے اگر ہم پرورش کریں گے تو بچے خود بخود نیک بنیں گے. جو گوشت حرام مال سے بنتا ہے وہ ٹشو جب تک گناہ نہ کر لے اس کو اطمینان ہی نہیں آتا. اس لیے اولاد کی تربیت میں سب سے بڑا پوائنٹ کہ اپنی اولاد کو حلال مال سے پالو. آج سائنس کی دنیا میں یہ بات تجربے میں طے ہو گئی کہ جب بچہ 18 ہفتے کا ہوتا ہے تو اس وقت سے اس کے دماغ پر اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ دین اسلام نے تو بہت پہلے بتا دیا کہ ماں کے پیٹ سے بچے کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، اور فقہا نے لکھا کہ عورت جب حاملہ ہو تو وہ حرام سے پرہیز کرے، گناہوں سے پرہیز کرے. اگر وہ ایسا کرے گی تو ہونے والی اولاد فرما بردار پیدا ہوگی. اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو شروع سے ہی بچے کو سکھاتی رہیں. بچے کی مثال ایک پودے کی مانند ہے. جیسے ایک پودا چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو آپ جیسے ٹرین کرنا چاہیں آپ کر سکتی ہیں. جیسے بیل ہے، اس کو چاہیں تو آپ دیوار کے ساتھ چڑھا سکتی ہیں. کاٹ چھانٹ کرنا چاہیں تو کوئی شکل اس کو دے سکتی ہیں. بالکل بچے کی یہی مثال. اور عورتیں محبت کی بنا پر یہ سوچتی ہیں جی بچہ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا. اس کی مثال تو ایسے ہوئی کہ دیوار بن رہی ہے اور بنانے والے نے ٹیڑھی بنانی شروع کر دی. اب مالک مکان اگر یہ سوچ کے خاموش ہو جائے جی اونچی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گی، بھئی جو دیوار شروع سے ٹیڑھی ہو وہ سریا تک چلی جائے اس کا ٹیڑھا پن بڑھتا جائے گا. یہی بچوں کا معاملہ کہ اگر بچپن سے تربیت نہ کی تو یہ جتنے بڑے ہوتے جائیں گے اتنے ہی یہ برے ہوتے جائیں گے. اسی لیے شریعت نے کہا کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہو ایک کان میں اقامت کہیں اور دوسرے میں، ایک میں اذان دیں اور دوسرے میں اقامت کہیں. حالانکہ وہ بچہ کتنا چھوٹا ہے، سمجھ بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، لیکن شریعت اس کے کان میں اذان اور اقامت کہلوا رہی ہے. اس کا راز یہی ہے کہ اللہ کا نام اس بچے کے کان میں ڈالو تاکہ اس کے دماغ میں سب سے پہلے اللہ کی توحید کا پیغام پہنچے. تو شریعت نے تو ہمیں پہلے سے بتا دیا. اور یہ ذہن میں رکھنا کہ 6 سال کی عمر تک تربیت کی ذمہ داری ماں پر زیادہ عائد ہوتی ہے، کیونکہ 6 سال کی عمر ایسی ہے کہ اس عمر میں بچہ ماں کے پاس وقت زیادہ گزارتا ہے، اس کے بعد باپ کے پاس وقت زیادہ گزارتا ہے. لہذا 6 سال کی عمر تک تربیت کی ذمہ داری کا زیادہ حصہ ماں کا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر باپ کا حصہ شروع ہو جاتا ہے. ایک یہ بھی ہو کہ جب بچہ پیدا ہو تو ماں اس کو اپنا دودھ ضرور پلائے. ماں کے اپنے دودھ کے اندر اثرات ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے اولاد کو ماں باپ کے ساتھ محبت ہوتی ہے. آج نوجوان بچیاں اپنی سمارٹنس کی وجہ سے اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے گھبراتی ہیں، ان کو ڈبے کے دودھ لگا دیتی ہیں. جس نے شروع سے ہی ڈبے کا دودھ پیا اب وہ کیا پتا بکری کا دودھ ہو، تو پھر اس بکری کا دودھ پی کے ماں کی محبت تو اس بچے کے دل میں نہیں نہ آئے گی. ماں اپنا دودھ پلائے تاکہ اولاد کے دل میں ماں باپ کا احترام، ماں باپ کی محبت آئے. اس لیے ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو عورت بغیر عذر کے اپنے بچے کو دودھ پلانے سے محروم کرے گی جہنم جائے گی، اور جہنم کے اندر سانپ اس کے پستان کو کاٹیں گے. یہ حدیث مبارکہ میں ہے.
تو اولاد کی تربیت میں بچے کا دودھ پلانا یہ بھی ایک اہم عمل ہے. آج آپ اولاد کی تربیت کریں گی، کل اس کا اجر پائیں گی. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو عورت بیوہ ہو جائے مگر وہ اپنے بچوں کی وجہ سے دوسری شادی نہ کرے تو اس عورت کو غازیہ بننے کا ثواب ملتا ہے، اور یہ اولاد کی تربیت اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنتی ہے. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں جنت میں جانے لگوں گا تو میرے ساتھ ساتھ ایک عورت ہوگی، وہ بھی میرے ساتھ جنت میں داخل ہونے لگے گی. تو میں حیران ہو کے پوچھوں گا کہ تو کون ہے جو اتنا جلدی کر رہی ہے کہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہونے لگی؟ تو وہ کہے گی میں ایک بیوہ عورت ہوں، خاوند فوت ہو گیا، میں چاہتی تو دوسری شادی کر کے مزے کی زندگی گزار سکتی تھی، مگر بچوں کی محبت غالب آئی، میں نے غربت کو برداشت کر لیا، بچوں کو سینے سے لگائے رکھا، میں نے ان کی اچھی تربیت کی، بچوں کو بڑا کیا، ان کی شادیاں کی، میں بیوہ ماں ہوں، آج میرا کیا حساب کتاب ہونا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کو اتنا جلدی جنت عطا فرمائے گا. چنانچہ تربیت کا ایک بہتر اصول یہ ہے کہ بڑے بچے کی اچھی تربیت کر دی جائے تو اس کے اثرات خود بخود چھوٹے بچوں پر پڑتے ہیں. چنانچہ نام اچھے رکھنے چاہیے. آج نئے نام رکھنے کا اتنا شوق ہے کہ بے معنی قسم کے نام رکھ دیے جاتے ہیں. نام کوئی نسبت کے ساتھ ہو، انبیاء کے نام پہ، صحابہ کے نام پہ، اللہ کی نسبت کے نام پہ. جیسے اللہ تعالیٰ کو عبداللہ نام پسند ہے، عبد الرحمن، عبد الرحیم پسند ہے، تو یہ نام ہو، یہ صحابہ اولیاء کے ناموں پہ نام ہو، تو ان ناموں کی اپنی برکات ہوتی ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام کے پاس اگر کوئی آدمی آتا جس کا نام اچھا نہ ہوتا، نام کے معنی اچھے نہ ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام بدل دیا کرتے تھے. اولاد کے پیدا ہونے کے بعد تحنیک کرنا بھی سنت